بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حکیم لقمان کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے؟ اسی کے بارے میں آج بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ حکیم لقمان کی مدح و ثناء اور ان کی بعد نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، اور وہ 8 باتیں یہ ہیں۔ فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حضرت اکرمہ اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو حکمتوں کا خزینہ عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند جن کا نام انعام تھا چند نصیحتیں فرمائی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ حکیم لقمان بکریاں چرایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے ہو؟ تم تو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی باتوں کی سچائی کی وجہ سے، امانتوں کی ادائیگی کی وجہ سے، اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ 3 باتیں آپ نے بیان فرمائیں۔ فرمایا جب بات کرو تو سچی بات کرو، جب امانت پاس ہو تو اس میں خیانت نہ کرو، اور فضول باتیں نہ کرو۔ اور آپ کی قبر مبارک مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے اور مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔ اس جگہ پر آپ کو دفن کیا گیا جہاں 70 انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا۔ یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ یہ حکیم لقمان کا ایک مختصر تعارف تھا۔ السلام علیکم۔